بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے۔ ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے۔ جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب کو نیست و نابود اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ آج اسی کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے، یعنی یاجوج اور ماجوج۔ آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں سنا ہی ہوگا، لیکن جو تفصیل آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ شاید ہی اس سے پہلے آپ نے کبھی سنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یاجوج ماجوج کے بہت کچھ دلچسپ اور حیران کن حقائق بیان فرمائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ کیسے دکھتے ہیں؟ یہ کہاں رہتے ہیں؟ کب آئیں گے؟ اور بہت کچھ۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی تھی، یعنی یہ پوری دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھے، اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ یاد رہے، یہ نبی تو نہیں ہے، لیکن ایک نیک انسان تھے جنہیں اللہ نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی، اور یہ اللہ کے ولی تھے۔ سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے۔ پہلا سفر مغرب کی طرف کیا، جس میں حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اسی طرح دوسرا سفر مشرق کی طرف کیا، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب ان کا تیسرا سفر نارتھ کی طرف تھا، یہاں تک کہ آپ صدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب تھی۔ ان کی زبان بہت عجیب و غریب تھی۔ ان کے ساتھ اشاروں میں بھی بہت مشکل سے بات چیت کی جاتی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ہمیں ان کے ظلم سے بچائیں۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ یافس بن نوح کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جس کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنوں انس کے کل 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں اور 1 حصہ انسان ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اگر اس وقت دنیا میں 7 بلین انسان اور 7 ارب لوگ ہیں، تو اس حساب سے 70 بلین یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں، اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جب یاجوج ماجوج آئیں گے، نہ جانے اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے، تو وہ 10 گنا زیادہ ہوں گے۔ 10 گنا انسانوں سے زیادہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہوگی۔ یہ اولاد آدم میں سے ہیں، ان میں مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی۔ ان میں جب کوئی مرتا ہے تو وہ 1000 سے زائد اولاد چھوڑ کر جاتا ہے۔ یہ لوگ بہت وحشی، خونخوار اور جنگلی ہیں، اور یہ لوگ جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں، اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں، اور سانپ، بچھو، آدمیوں اور جنگلی جانوروں اور گرگٹ، چھوٹے بڑے سب جانوروں کو کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں ان کے مظالم سے بچائیں، چاہے اس کے بدلے میں کچھ لے لیں، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔
مگر آپ نے کمال کیا کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بہت گہری بنیاد کھدوائی، اتنا گہرا کھدوایا کہ اس میں سے پانی نکل آیا، اور پھر اس کے بعد اس نے پگھلائے ہوئے تانبے، سنگار پتھر جمائے اور لوہے کے تخت اوپر نیچے لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بروا دیا اور اس میں آگ لگا دی، یعنی اس طرح کی دیوار پہاڑ کی طرح بلند اونچی کر دی، اور اتنی مضبوط یہ دیوار ہو گئی کہ اب اس میں پگھلا ہوا تانبا بھی ہے، اب یہ بالکل مضبوط دیوار بن گئی ہے اور یہ پہاڑ کی اونچائی تک ہے۔ آج کے زمانے میں جسے ہم کنکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط دیوار ہے۔ اب ہوا کیا کہ یاجوج ماجوج دیوار کی ایک طرف ہے اور یہ قوم دیوار کی دوسری طرف ہے۔ احادیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دن بھر جب محنت کرنے کے بعد اس دیوار کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اب کل توڑیں گے، مگر اللہ کی شان یہ دیوار دوسرے دن اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے، اور پھر جب دوبارہ ٹوٹنے کا وقت آتا ہے تو پھر کوئی کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے، دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ ہوتا جا رہا ہے۔ مگر ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کی رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں گے، تو ان میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو توڑیں گے، تو پھر جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو دیوار وہیں تک ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی، پھر ان کا خروج ہوگا، یعنی یہ باہر نکلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے، وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ ناظرین، قرب قیامت یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 تمام علوم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، نمبر 6 5 نہریں جو جنت سے جاری تھیں، جن میں نمبر 1 جہون، نمبر 2 سیہون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات، نمبر 5 دریائے نیل۔ یہ چیزیں جب دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو روئے زمین سے دین اور دنیا کی برکتیں اٹھا لی جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا دور ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دکھتے کیسے ہیں، ان کا چہرہ کیسا ہے، ان کی آنکھیں کیسے ہیں اور ان کے بال کیسے ہیں، اور بہت کچھ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے ہوں گے، ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، موٹے بالوں والے ہوں گے۔ ان کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے نکلنے پر دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا، ایک بڑا سمندر، آپ سمجھ لیں کہ ایک سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دیں گے کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں کوئی پانی تھا ہی نہیں، بالکل ہی ختم کر دیں گے۔ اتنا بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں فساد اور قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے اور سب لوگوں کو جب ختم کر لیں گے، مسلمان کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر دیا ہے، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر وہ پہلے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیں کہ تیر جب آسمان سے نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔
یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے کہ وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائے گا، وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مر جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی زمین پر اتنی لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں ہوگی اور بہت بدبو ہوگی۔ اب اتنے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفنایا جائے اور انہیں کہاں لے جایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردن اونٹ جتنی ہوگی۔ وہ یاجوج ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے، وہ جہاں لے جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی اور زمین کو حکم ہوگا کہ پھلوں کو اگاؤ اور اپنی برکتوں کو اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اڈیل دے، اور برکتوں کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے اس بات کی طرف توجہ دی جا سکتی ہے کہ زمین پر قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کرے اور جہنم سے نجات حاصل کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔